جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن۔ اور بات کریں گے ڈرامہ سیریل زرد پتوں کے بن کی 9th ایپیسوڈ کی، جو کہ آن ایئر ہو چکی ہے۔ یہ ڈرامہ اتنا زبردست اور اتنا بہترین ہے کہ اس کا جو ہے وہ شدت سے ویٹ رہتا ہے جی کب اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور اس میں ہوگا کیا، بنے گا کیا۔ بہت ہی بہترین پروجیکٹ ہے۔ اب جب یہ 9th ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو چاچا افضل ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے دو لوگوں کے ساتھ، تو خود بینچ پہ ہوتا ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کہ جی کیسر کلا کے ساتھ جس نے بھی جو ہے وہ متھا لگایا ہے، جس نے بھی جو ہے وہ کوئی مد بھیڑ کی ہے، اس نے اپنے منہ کی کھائی ہے اور وہ یہاں پہ ٹکتا نہیں ہے۔ پھر وہ قصہ سناتا ہے کہ جی جو بادشاہ اکبر تھا، مغل بادشاہ اکبر تھا، وہ شہزادہ سلیم کا بیٹا تھا، اور جو انارکلی تھی وہ جو ہے کیسر کلاں کے جو ہے وہ راجہ کی بیٹی تھی۔ اب انارکلی کا تو میرے خیال ہے شہزادہ سلیم سے چکر تھا، یا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ مغل بادشاہ جو اکبر تھا اس کو جو ہے وہ انارکلی سے ملایا، کہتا ہے جی انارکلی جو ہے کیسر کلاں کے جو ہے وہ یہاں کے راجہ کی بیٹی تھی۔ تو اب بادشاہ اکبر نے انارکلی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کیسر کلاں پہ حملہ کیا تھا، تو لیکن کیسر کلاں والوں نے اس کا ایسا منہ توڑ کے جواب دیا کہ وہ جو ہے وہ لندن بھاگ گیا۔ پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد آئے تھے، مطلب جو انگریز تھے وہ اس کے بعد آئے تھے، اور انہوں نے جب حملہ کیا تو پھر انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور وہ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے، اور جو ہے مطلب کہ پھر جو ہے کیسر کلاں والوں نے مل کے جو وہ یہ پاکستان بنایا۔ اب وہ جو دو آدمی وہاں پہ بیٹھے جو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آدمی بڑی فنی بات کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی انگریز اور جو وہ مغل بادشاہ اکبر تھا نا، وہ دونوں ہی سرکاری آفیسر نہیں تھے، لیکن یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ سرکاری بندہ ہے، اور سرکار سے ماتھا مطلب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ماتھا سلامت رہے گا اور نہ ہی جو ہے وہ سر سلامت رہے گا، تو کوئی اور ہی طریقہ جو ہے وہ نکالنا ہوگا ڈاکٹر کو یہاں سے بھیجنے کا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جی مینو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو وہ جو چاچا افضل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی چلو اٹھو جلدی سے اٹھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی جو حمایتی آ رہی ہے ڈاکٹر کی، اور جو ہے وہ اس کو بغاوت کا جو ہے پتہ چل جائے، تو جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد مینو پہنچ جاتی ہے چاچا کے پاس، تو اسے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے کیوں؟ تو اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کچھ کام ہے۔ چاچا افضل کہتا ہے کہ ساری زندگی تمہارے گھر والوں کا علاج میں کرتا رہا ہوں، اور ان کا علاج جو میرے پاس ہے، اور آج تم جو ہے وہ ڈاکٹر کا پتہ پوچھ رہی ہو۔ تو وہ پھر آگے سے جو مینو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو کہتی میرے پاس جو ڈاکٹر کہتا ہے کیا مسئلہ ہے نا، جو چاچا افضل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، تو کہتی مسئلہ نہیں ہے، مسائل ہیں، اور اگر تم حل کر سکتے ہو تو بسم اللہ کرو۔ کہتی ہے جی بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری۔ تو اس پہ جو چاچا افضل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹری ہے نا یہ پڑھنے سے نہیں آتی، یہ تجربے سے آتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ تجربات کرنا شروع کرو، کوئی 3-4 بندوں کو مارو گی، 8-10 کو صحیح کرو گی، تو خود ہی سب کچھ جو ہے وہ سیکھ جاؤ گی۔ اور کہتا ہے کہ ایک دن میرے پاس آ کے بیٹھو، اور میں اللہ کے فضل سے جو ہے جتنا میرا نالج ہے نا، میں سارے کا سارا جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ڈلیور کر دوں گا۔ اور کہتا ہے ڈاکٹر تو ویسے بھی 2 دن میں جانے والا ہے۔ تو وہ مینو کہتی ہے کہ کہاں جانے والا ہے؟ تو چچا کے جو منہ سے نکل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ جی وہ زیادہ دیر ٹکے گا نہیں اور وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ تو پھر مینو کہتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ ہے کہاں پہ ڈاکٹر؟ بات دکھاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جو ہے ملک صاحب کے ڈیرے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ملک صاحب جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے 2 بار میری جو بے عزتی کی ہے، ایک بار جو ہے میرا جو ہے وہ تحفہ واپس کر کے، اور دوسرا جو ہے اب آپ میرے ڈیرے سے بھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری مطلب آگے سے کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ اتنی بے عزتی کرو جتنی آپ برداشت کر سکو۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں دھمکی نہیں دیتا، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں ضرور اس کو جو ہے وہ لے کے جاتا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ سمجھو، وہ جو ملک صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ لے کے جاؤ گے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ملک صاحب مطلب آپ جو ہے وہ زور زبردستی نہ کریں، کہ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں آپ کی گاڑی مانگ لیتا۔ تو اور پھر کہتا ہے کہ لے پھر میں جو ہوں چلتا ہوں یہاں سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ میری جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب آ کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو ہے وہ نہ میری ایسی کوئی انٹینشن ہے، تو مجھے اجازت دیں، مجھے جو ہے وہ جانا ہے، جا کے مجھے ریسٹ کرنا ہے، اور کل مجھے ڈسپینسری بیٹھنا ہے، اور میں پراپر کام شروع کر رہا ہوں۔ تو جیسے ملک صاحب سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو ملک صاحب ہاتھ نہیں ملاتے، اور اٹھ کے جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، بائک کھڑی ہوتی ہے تو بائک کی آنکھ کی نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد بائک کو جو وہ آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے روم میں ہوتا ہے رشید احمد کے گھر پہ، رشید احمد جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر اس کو بتا رہا ہوتا ہے جو بھی کاروائی، اور کہتا ہے کہ دیکھنے میں تو ملک صاحب اتنے جذباتی آدمی نہیں لگتے، اور لیکن مجھے ان کے اس ریئیکشن کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو پھر جو وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے رشید احمد، وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں تو کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، واسطہ پڑھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن اب آپ جو ہے وہ احتیاط کیجیے گا۔
بعد دکھاتے ہیں کہ ملک صاحب جو ہے وہ اپنے دو ملازموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ونڈو سے جو وہ جلتے ہوئے موٹر سائیکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ملک صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا مفہوم کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر اپنے سے کمتر یا نیچ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ یاری کرو گے تو اس سے آپ کی ہی ذات کو نقصان ہوگا۔ پھر ایک ملازم کہتا ہے کہ مطلب یہ ڈاکٹر خاندانی بندہ نہیں نکلا جو آپ کے دیے ہوئے تحفے کو بھی ٹھکرا گیا ہے، اور ملک صاحب کے ڈیرے پہ رہنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تو یہ اس ڈیرے کو چھوڑ کے اور خاندانی منصوبہ بندی والے کے جو ہے وہ جا کے گھر پہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے تحفے کو یعنی کہ موٹر سائیکل کو پیٹ دکھا کے چلا گیا ہے۔ اب دوسرا ملازم کہتا ہے کہ یہ پیٹ دکھا کے چلا گیا ہے تو اس کی جو ہے وہ پیٹ کو ہی جو ہے وہ داغدار کر دیتے ہیں۔ تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ گاؤں والا کا فون جو ہے وہ ڈسپینسری میں بند کر دیا ہے، تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اب مطلب کہ ملک صاحب جو وہ اپنے اصلی روپ میں آئیں گے، جی میری کس نے جو انسلٹ کی ہے وہ کی کس طرح سے ہے، اور اس کی اتنی جرت، اور پہلے تو ملازم کی باتوں کو نہیں سن رہے تھے، لیکن ہیں تو پھر ملک صاحب جاگیردار اور ایک روب دبدبا اور جی سب سے افضل ہونے کا جو گھمنڈ ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو کوئی جتنا مرضی اچھا بن لے، جو مطلب کھول چڑھا لے، تو اندر سے تو سب یہی ہوتا ہے، پیسہ کرواتا ہے، یہی کام ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو مینو ہوتی ہے وہ رشید احمد کے گھر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہوئے۔ تو رشید احمد جو ہے وہ اپنی وائف سے سر میں جو مالش کروا رہے ہوتے ہیں، اور چھت پہ کیا صحن میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب مینو آ کے پوچھتی ہے کہ مطلب کہ ڈاکٹر کو اپنے گھر پہ رکھتے آپ کے سر میں جو ہے وہ درد شروع ہو گئی ہے۔ تو رشید احمد کہتا ہے کہ ہماری دردوں کی چھوڑو اور اپنی سناؤ کہ کس کام سے آئے ہو نا۔ تو وہ کہتی میں ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈی ہوں، اور پھر وہ کہتی میرا خیال ہے وہ چھت پہ ہوں گے، تو میں جا کے جو وہ ان سے مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کے فوراً سے جو وہ مینو چھت پہ چلی جاتی ہے۔ پھر رشید احمد کی جو وائف ہوتی ہے وہ ان کی مالش کرتے ہوئے ہاتھ جو رک جاتے ہیں، تو رشید احمد کہتا ہے کہ کس سوچ میں پڑ گئی ہو نا۔ تو کہتی ہے یہ تمہیں پتہ ہے کہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ پھر رشید احمد کہتا ہے کہ ہماری مینو جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، فکر نہ کرو۔ تو کہتی مینو تو ایسی نہیں ہے، بٹ کیا پتہ مطلب اس ڈاکٹر کا کیا پتہ کہ وہ ایسا ہے یا نہیں ہے، وہ کیسا ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کی ہوئی اچھائی جو ہے وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے، اور اس کے جو مینو کے بھائی ہے وہ تو ہر وقت جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہیں کل کو آ کے وہ ہمارے گلا پکڑیں۔ تو رشید احمد کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ خیر کرے گا، اور مطلب کہ میں جو ہے وہ مینو کو اور اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کو جو ہے دونوں کو جو ہے بات کر لوں گا، ان کو جو ہے وہ سمجھا دوں گا۔ تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا رشید احمد کہ اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، تو پھر بڑی اچھی بات کہتی ہے اس کی وائف کہ بھائی اللہ تو خیر کرتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس ہی جو ہے نا وہ خیر کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہتر ہوگا جاؤ اور جا کے جو ہے وہ ان کو دیکھو کہ وہ کیا کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو رشید احمد چلا جاتا ہے ان کو چھت پہ دیکھنے کے لیے۔ اچھا پھر دکھاتے ہیں کہ جو مینو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کام ہے اور آپ جو مجھے ٹیوشن پڑھائیں گے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو میں جو کوئی ٹیچر نہیں ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مطلب کہ آپ جو ہے جو آپ نے پڑھا ہے بس آپ نے وہی مجھے پڑھانا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم کالج نہیں جاتی؟ تو کہتی میں جاتی ہوں۔ تو کہتا ہے پھر وہیں پڑھا کرو نا۔ تو کہتی میں پڑھ لیتی، لیکن کیا ہے کہ میرا جو وہ لڑکیوں نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے تو کوئی میرے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے بائک آؤٹ کیوں کیا ہے؟ تو پھر بتاتی جی ایک لمبی اسٹوری ہے، پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گی۔ تو اب ڈاکٹر کو بھی ظاہری بات ہے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے گاؤں کے لوگوں کا اور ان کے مائنڈ سیٹ کا، اور وہ بھی یہ کہ میں کسی نئی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ تو وہ اس کو ٹال رہا ہوتا ہے مینو کو کہ مطلب کہ مجھے جو ہے وہ میں بھول چکا ہوں کہ ایف ایس میں نے کیسے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، تو کافی عرصہ ہو گیا مجھے۔ تو مینو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ بک کھولیں گے نا تو آپ کو جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ یاد آ جائیں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں اتنا زور اس وجہ سے دے رہی ہوں کیونکہ 2 دن بعد جو ہے میرا ٹیسٹ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مطلب کہ آپ جو ہے مجھے تیاری کروا دے۔ تو جب وہ انسسٹ کرتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کل جو ہے وہ ڈسپینسری پہ بکس لے کے آ جانا۔ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کل بھی لے آؤں گی، لیکن ابھی صرف میرے پاس جو ہے نا 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اور اگر جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میرے جو بھائی ہیں وہ 5 کلو کا جو ہے وہ تالا دروازے پہ جو ہے وہ لگا دیں گے، تو اس لیے جو ہے مجھے ابھی تیاری کرنی ہے۔ اتنے میں جو رشید احمد ہے وہ چھت پہ آ جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ چاچا اچھا ہوا تم آگے اور آ کے جو ہے میری مدد کرو۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مجھے انکار کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مجھے پڑھانا نہیں چاہ رہے۔ تو اور کہتی ہے کہ چاچا ان کو جو ہے وہ میرے کردار کی گواہی دو کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میں انہیں کھا جاؤں گی، اور آپ بتاؤ کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ تو پھر جو رشید احمد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مینو کوئی کم ظرف ہی ہوگا جو تمہارے کردار پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائے گا۔ کہتے ہیں چاچا آپ نے یہ بات کہہ کے جو ہے نا میرا ظرف بڑا جو ہے وہ کر دیا ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ جیسے میں نے تمہارے لیے جو وہ سیڑھی بنائی تھی تو اب میری سیڑھی جو ہے وہ آپ بنو، اور جو ہے وہ مجھے پڑھاؤ آپ۔ اور پھر کہتی ہے کہ مطلب کہ میں یہاں پہ مطلب ڈاکٹر یہ صاحب یہ سمجھے کہ شاید میں مایوس ہو کے واپس چلی جاؤں گی۔ تو چاچا انہیں بتاؤ کہ میں جو ہوں وہ مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر پھر جھپٹنا جو ہے وہ اس عزم پہ یقین رکھتی ہوں، اور یہ سمجھ لے کہ میں اقبال کے شاہین کا جو ہے وہ زنانہ ورژن ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ سب بات تو ٹھیک ہے، بٹ مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ اتنا بول دے کہ آج ہی جو ہے وہ مسالہ تیز ہوا ہے۔ تو اس پہ مینو کہتی ہے کہ اصل میں نا ٹیسٹ کی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب میں ویسے اتنا بولتی نہیں ہوں، لیکن آج ٹیسٹ کی ٹینشن ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرے دماغ سے زیادہ جو ہے وہ زبان چل رہی ہے۔
اس کے بعد جو رشید احمد ہوتا ہے مطلب ڈاکٹر رشید احمد کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ خود اس معاملے کو ہینڈل کریں، اور پھر رشید احمد جو وہ ہاں کر دیتا ہے، سر ہلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ہاں بول دو مینو کو. تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھا دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ لڑکیوں نے تمہارا بائک آؤٹ کیوں جو ہے وہ کیا ہے. تو پھر مینو کہتی ہے کہ آپ ابھی تک جو اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ چاچا آپ اس کو اتنی اسٹوری سناؤ اور میں جا کے جو اپنی بکس لے کے آتی ہوں. تو جیسے ہی مینو جو وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اترتی ہے جمپ کرتی ہوئی، تو آگے سے رشید احمد کی وائف آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مینو کیا بات ہے آج بڑی پھرتیاں دکھا رہی ہو. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بہانے بنا رہے تھے، مجھے پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن چاچا رشید احمد نے جب جو ہے مطلب کہ میری حمایت کی ہے تو مجھے پڑھانے کے لیے جو وہ تیار ہو گیا، تو میں جو ہوں وہ بکس لینے کے لیے جا رہی ہوں. تو یہ کہہ کے جو مینو وہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ مینو کے دونوں بھائی، ایک جو فورتھ بردر ہے وہ، اور ایک وہ جو کھاڑا میں جو ہے وہ ہوتا ہے پہلوان جو ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں گھر سے باہر. تو وہ پہلوان بھائی کہتا ہے کہ اب تم نے کہیں بھی واردات نہیں کرنی ہے، دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور تم نے صبح سے میرے ساتھ اکھاڑے پہ چلنا ہے. اتنے میں مینو آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اتنی رات کے کہاں سے آ رہی ہے نا. تو بتاتی ہے جی کہ میں اس کے سرتاج کے گھر پہ تھی، چاچا رشید احمد کے گھر پہ تھی. تو بھائی کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم وہاں پہ کیا کر رہی تھی. اور کہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی نے جو وہ تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے. اور جو فورتھ بردر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب کیا مطلب مرد تو چھوڑو، وہاں پہ جو بزرگ آدمی ہے وہ بھی ان کے گھر کے آگے سے نہیں گزرتے، کہیں جو ہے وہ ان کو پکڑ کے اور بڑھتی آبادی پہ جو وہ سبق پڑھانا نہ شروع کر دیں، اور تم جا کے ان کے گھر پہ بیٹھ رہی ہو. پھر پہلوان بھائی کہتا ہے کہ بھائی تمہاری تو بھی شادی بھی نہیں ہے اور تم نے جو وہ سرتاج کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے ہیں. تو کہتے ہیں میں ملنے گئی تھی. تو وہ اس کو ڈانٹ کے جو ہے نا اندر بھیج دیتا ہے. اب وہ مینو اپنی کتابیں لے کے جب واپس آ رہی ہوتی ہے تو اماں جو ہے اس کو روکتی ہے صحن میں. تو اماں کہتی ہے کہ رک جاؤ مینو، کسی کی بات مان لیا کرو، اور بھائی جو تمہارے بھائی ہیں وہ تمہارے پاؤں میں رسر ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تم ایسے نہ جاؤ، مجھے جانے تو پہلے میں ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی تو تم آرام سے چلی جانا. تو وہ پھر اپنی اماں کو کہتی ہے کہ اماں مطلب میں کوئی چھپ کے مطلب کوئی غلط کام تھوڑی نہ کروں جو میں چھپ کے کروں، میں جو کام کروں گی سب کے سامنے کروں گی، اور جو ہے میں کوئی بھی غلط کام نہیں کری. اماں کہتی ہے لیکن جو ہے وہ تم جو ہے نا موقع کی نزاکت کو سمجھا کرو. تو پھر کہتے ہیں کہ اماں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی پاگل ہوں اور میں ان کے سامنے سے جاؤں گی. تو اماں کہتی ہے پھر کدھر سے جاؤ گی. تو پھر وہ دیکھتی ہے دیوار کی طرف، تو کہ بھئی میں گھر کی جو دیوار ہے نا یہ ٹاپ کی اور پھر جاؤں گی. تو اماں کہتی ہے کہ تم گھر کی دیوار ٹاپو گی. تو پھر مینو کہتی ہے کہ اماں کالج ٹاپ کرنے کے لیے گھر کی دیوار تو کیا مجھے چین کی دیواریں چین بھی ٹاپنا پڑی تو میں اس کو بھی ٹاپ جاؤں گی. دکھاتے ہیں کہ جو رشید احمد ہوتا ہے اور سرتاج اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے چائے بنا رہے ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ مطلب جو سرتاج ہوتی ہے وہ رشید احمد سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے نا. تو رشید احمد کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تم ویسے ہی شک کر رہی ہو. کہتی میں شک نہیں کر رہی ہوں، اور میں بس جو ہے وہ گاؤں والوں سے ڈرتی ہوں. پہلے ہم تو بدنام ہیں، اور یہ جو مزید اگر کچھ ایسی بات ہو گئی تو ہمیں جو بدنامی کا ٹوکر اپنے جو ہے وہ سر پہ رکھنا پڑے گا. رشید احمد کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ تمہیں ڈاکٹر جو اچھا انسان نہیں لگتا. تو پھر وہ باہر کی طرف دیکھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اگر اچھا انسان نہ ہوتا تو اس طرح سے یہ صحن میں بیٹھ کے مینو کو نہ پڑھا رہا ہوتا، بلکہ جو ہے وہ اپنے اگر اس کے دل میں کوئی شور ہوتا تو یہ اس کو اپنے پورشن میں بلاتا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو پڑھاتا. دونوں میاں بیوی جو ہے بس یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور سرتاج جو ہے وہ گاؤں والوں سے ڈر رہی ہوتی ہے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے. اس کو بس اسی چیز کا دھڑکا اور ڈر لگا ہوا ہے. تو رشید احمد جو ہے اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور تم جو ہے وہ ٹینشن نہ لو. اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ مینو کو صحن میں بیٹھ کے جو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لیے ساری چیزیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے میں ایسا رٹا لگاؤں گی کہ جو ہے وہ اگر 10 سال بعد بھی پوچھیں گے تو مجھے فر ساری چیزیں یاد ہوں گی. تو ڈاکٹر کہتا ہے جی رٹا نہیں لگانا، چیزوں کو سمجھ کے جو ہے وہ پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور پھر کہتا ہے تمہیں کچھ سمجھ بھی آئی ہے ویسے بس نوٹس بناتی رہی ہو. تو پھر مینو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، بٹ اب جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتی ہوں اب وہ سمجھے. تو ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے کہ اللہ خیر. تو پھر کہتا ہے بولو کیا کہنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مطلب گاؤں والے جو ہیں وہ آپ کو نکالنا ہے چاہ رہے ہیں اور نکالنے کی در پہ ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی گھر واپس جانا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی 2 سال کے چھوٹے بچے ہیں جو کسی میلے میں گم ہو گئے اور آپ یہ رو کے کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے گھر چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیوٹن کے جو ہے وہ قانون پڑھے ہیں. کہتے ہیں نیوٹن کا جو تھرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور آپ نے آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملک صاحب سے پنگا لے لیا اور گاؤں والوں کا فون بھی بند کر دیا اور سب سے پنگا لے لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر کیا کروں، ڈسپینسری کو جو ہے وہ PC آفس بننے دوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور جو میں آپ کو جگاڑ بتاتی ہوں نا تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے پورے جو ہے وہ گاؤں کے اندر شہرت کے جو اشتہار جو ہے وہ لگ جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا اور اس ایپیسوڈ کا سب سے انٹرسٹنگ سین. اب مینو نے جو ڈاکٹر کو جگاڑ بتایا تھا وہ تو خیر سے سین میں نہیں دکھایا جاتا،
نیکسٹ ڈے دکھاتے ہیں جی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رشید احمد کے گھر سے، اور پیدل جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ رستے میں جب وہ آدھے رستے پہنچتے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جی بینر لگا ہوا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو فون پہ پابندی لگائی ہے، تو جگہ جگہ پہ بینر لگے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ کچھ آ رہے ہوتے ہیں، تو فوراً وہ تیز سے چلتے ہوئے جو وہ اپنی ڈسپینسری پہنچ جاتے ہیں، تو گیٹ بند کرنے لگتے ہیں کہ کہیں جو وہ لوگ اکٹھے ہو کے اندر نہ آ جائیں۔ تو گیٹ کی جو کنڈی وہ باہر سے لگتی ہے، تو خیر وہ جو مطلب کہ گیٹ کے اس جالیاں ہوتی ہیں ان میں سے ہاتھ نکال کے اور باہر سے دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب اتنی دیر میں جو ہے وہ کافی لوگ اکٹھے ہو کے اتنا سارا مجمع جو ہے وہ نعرے لگاتا ہوا اور بینر لے کے جو وہ آ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے فون پہ پابندی لگائی ہے، تو ان کو جو وہ یہاں سے نکال دیا جائے اور جنگ جاری رہے گی جب تک ڈاکٹر نہیں نکلے گا۔ تو ڈاکٹر نوفل جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ اس سے ہجوم سے بچنے کے لیے جو ہے نا اپنی ڈسپینسری کے روم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ جو کمپاؤنڈر چاچا افضل جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، ملک نادر ہوتا ہے، اور اس کے وہی دو جو ہے ملازم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ ڈاکٹر نوفل اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو ملک صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دروازہ بند کرو کہ یہ نہ ہو کہ ہجوم جو ہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو اور جو چاچا افضل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک صاحب میں تو کہتا ہوں کہ سب سے محفوظ جگہ جو وہ بندے کے لیے گھر ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں آپ ان کو جیپ میں ڈالیں اور جا کے جو شہر ان کے گھر پہ چھوڑ آئیں۔ تو اس کے ملازم کہتے ہیں نہیں جی اس سے بہتر یہ ہے کہ ملک صاحب کو جو ڈیرا ہے وہ سب سے محفوظ جگہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہیں جانا چاہیے۔ تو ملک نادر کہتے ہیں دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جو وہ کیا ہو گیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ملازم کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب جی آپ بتائیں، اور ملک صاحب کی ایک بات کی جو ہے وہ دیر ہے اور سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر نوفل جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ غلطی میری مطلب کہ میری وجہ سے یہ اتنا ہنگامہ ہوا ہے تو اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ تو ملک نوفل جو ڈاکٹر نوفل ہوتے ہیں وہ ڈور اوپن کر کے اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایک سے جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے مولوی صاحب آ جاتے ہیں اور مولوی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ نا سب کے سب۔ تو وہ سب لوگ چپ کر جاتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں اگر چپ کرو گے تو تمہیں اس بات کا جواب ملے گا۔ تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بولیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نوفل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطلب کہ فون بند کرنے کی غلطی کی تھی، تو میں اس سے جو وہ آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی تو اس میں معافی مانگتا ہوں، اور اب یہ ہوگا کہ جو ہے وہ نہ صرف دن میں آپ رات میں بھی جو ہے وہ اپنے پیاروں سے بات کر سکیں گے، اور رات 12 بجے تک جو ہے جو چچا افضل ہیں یہ جو ہے وہ ڈسپینسری کے باہر جو ہے یہ فون رکھ دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اندر روم میں جو ہوں پیشنٹس کا علاج کروں گا، اور باہر جو ہے وہ چاچا افضل اور یہ ٹیلی فون جو ہے وہ ڈسپینسری کے باہر ہوگا، اور یہ آپ کی جو رات 12 بجے تک جو ان کی ذمہ داری ہوگی یہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے پیاروں سے بات کروائیں گے۔ اور کہتے ہیں یہ سب جو ہے میں ملک نادر کے کہنے پہ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب کے تو زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ادھر جو ہے وہ ملک نادر جو ہے وہ بھی روم سے باہر آ جاتا ہے، اور چاچا افضل بھی باہر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ دو مطلب ایک دوسرے کو ملک نادر اپنی جگہ حیران ہو رہا تھا، اور چاچا افضل جو ہے اس کا اپنی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس کو تو جو ہے وہ الٹی مصیبت ہی پڑ گئی کہ اب رات 12 بجے تک جو ہے وہ اس کو اس ٹیلی فون پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو خیر ڈاکٹر کے حق میں جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مینو بھی آ جاتی ہے۔ تو مینو آ کے دیکھ کے مطلب ہنس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو کیسے جو ہے وہ یہ سارا سین جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو اتنے میں ڈاکٹر بھی اس کو دیکھتے ہیں، مطلب ڈاکٹر کی نظر پڑتی ہے کہ وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تو مینو جیسے واپس جانے لگتی ہے، تو جو ملک صاحب کا ملازم وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی مینو کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو فون ہوتا ہے وہ ڈسپینسری کے روم سے جو ہے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اور چچا افضل جو ہے بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی کال کر رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جی کہ اب تو جو ہے وہ ملک صاحب نے جو ہے وہ افضل کی ڈیوٹی لگا دی ہے، نہ صرف دن میں یہ رات میں بھی جو ہے وہ مطلب ہمیں جو ہے وہ بات کروا سکے گا۔ تو اب افضل جو ہے بیٹھا ہوا ہے پریشان حالت میں جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ ڈاکٹر نوفل ایک پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، تو ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ نمک کم کھائیں۔ اب وہ جو گاؤں والے اور اس کو اونچا سنتا ہے، تو اب وہ جو گاؤں والے ہیں وہ اس وجہ سے جی کہ ہمیں تو دوائی چاہیے اور ہمیں مشورے نہیں چاہیے، ہم تو دوائی لینے آئے اور دوائی کھانے سے ہی جی میں ٹھیک ہوتا ہوں۔ تو ڈاکٹر نوفل اس کو کہتا ہے کہ ابھی دوائی نہیں ہے، ابھی صرف مشوروں سے کام چلائیے، جب دوائی آئے گی تو پھر آپ ٹھیک بھی ہو جائیں، مطلب آپ کو دے دیں گے تب آپ لے لیجیے گا۔ تو وہ کہتا ہے جی آپ نے تو جو ہے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اور چچا وہ جو کمپاؤنڈر افضل تھا وہ تو ہمیں دوائی دے دیتا تھا اور میں ٹھیک بھی ہو جاتا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوائی آپ خود کھا کر ہمیں صرف مشورے دے رہے ہیں۔ تو وہ چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹر نوفل جو ہے پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کیسی سائیکی ہے، اور ڈسپینسری میں کوئی میڈیسن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بزرگ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف چوہے دوڑ رہے ہیں، ابھی دوائیاں نہیں ہیں۔ تو وہ غصے میں آگے بزرگ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو افضل جو ہے باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں نوفل بھی پیچھے سے آ جاتا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ نوفل اس کو کہتا ہے کہ میڈیسن کدھر ہے نا جو سرکار بھیجتی ہے، مطلب تم ان کو میڈیسن کہاں سے دیتے ہو گاؤں والوں کو؟ تو وہ بتاتے جی کہ میں خود ہی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ بناتا ہوں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے۔ تو پھر ڈاکٹر نوفل کہتے ہیں کہ جو سرکار میڈیسن بھیجتی ہے وہ کہاں پہ؟ کہتے ہیں وہ تو کیسر کلاں پہنچ ہی نہیں پاتی، اور وہ تو بیچ میں ہی رستے میں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر نوفل کہتے ہیں کہ رستے میں غائب ہو جاتی ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، ان کے تم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ میڈیسن آئے اور یہ وہ۔ تو کہتے ہیں جی کہ میرے کون سا بال بچے جو میں نے 2 نمبری کرنی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں میرے بڑے سے بڑے دشمن سے بھی، تو میں کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرتا ہوں۔
تو ڈاکٹر نوفل کہتے ہیں کرتے تو ہو، اور دوسرے یہ کہ تم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں پہ رہوں، اور مجھے صاف صاف یہ نظر آ رہا ہے. تو اگر کہتے تو مطلب اس طرح سے میں تو یہاں پہ جو میرا مقصد ہے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، تو ایسے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. تبھی تمہارے اور میرے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اور تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں پہ رکوں، تو میں پھر واپس چلا جاتا ہوں. تو ڈاکٹر افضل چچا افضل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے. تو اتنے میں ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے چچا جلدی چلو، میری جو سسٹر ہے یعنی کہ رانی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اماں جو ہے وہ بلا رہی ہے. تو چچا جو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب ڈاکٹر نوفل وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. اتنے میں اس کے ابا کی کال آ جاتی ہے ڈاکٹر نوفل کے. تو وہ سے کہتے ہیں جی بیٹا تم کدھر پھنس گئے ہو، کدھر رہ گئے ہو، اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے وہ. تو پھر وہ بتاتے ہیں جی رش ہوتا ہے ٹیلی فون پہ، اور جو ہے بس یہی حالات چل رہے ہیں وہاں کے. اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جب جو چچا افضل ہوتا ہے وہ جب رانی کے گھر پہ پہنچتا ہے تو ایک نیو فیملی کی جو ہے وہ انٹرویو ہے. تو کہتے ہیں کیا ہوا نا بچی کو. تو بچی کی جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی خود ہی دیکھ لو نا. تو وہ چادر اس کے اوپر جو اڑھائی ہوتی ہے تو بچی جو ہے وہ درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے. تو چادر ہٹا کے جیسے دیکھتے ہیں تو چاچا کے جو ایکسپریشن ہے وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں. دوسری سائڈ پہ دکھاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا سامان وغیرہ اس نے پیک کیا ہوتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ اجازت لے رہا ہوتا ہے رشید احمد سے کہ جی میں نے تو اپنا کام کرنے کی کوشش کی تھی، کمٹمنٹ کے ساتھ آیا تھا، بٹ یہاں پہ لوگوں کا مطلب وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں پہ کوئی کام کروں یا وہ. تو خیر وہ لوگ بھی بڑے اداس ہو رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو وہ آپ کا فیصلہ ہے، تو وہ جیسے آپ کی مرضی. تو جو سرتاج ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے جو ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس پہ کچھ کام کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی. تو کہتے ہیں ہاں جی بس لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر جو وہاں سے نکل جاتا ہے. اب کمپاؤنڈر چاچا جو ہوتے ہیں افضل جو ہے وہ بھاگتا ہوا ڈسپینسری آتا ہے، دیکھتا ہے وہاں پہ تالا لگا ہوا ہے، اور پھر واپس بھاگتا ہوا جو ہے وہ رشید احمد کے گھر جو ہے پہنچ جاتا ہے. اب وہاں پہ جیسے ہی گیٹ اس کی جو ہے وہ سرتاج جو ہے گیٹ کھولتی ہے تو وہ روتا ہوا اور بھاگتا ہوا اندر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں. بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے، ہوا کیا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ غریب کی بچی جو مر رہی ہے اور جو ہے وہ ڈاکٹر کہاں چلا گیا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتی ہوا کیا ہے. کہتا ہے وہ جو کہ کسی بھی بہن یا بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ظلم ہو گیا ہے اور ظلم ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا. اچھا جب یہ چاچا اس کو دیکھنے کے لیے گھر جاتا ہے، اس بچی کی ان کے رانی کے گھر جاتا ہے، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ رانی جو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے درد سے. تو اس کا ابا جو ہے وہ روم سے نکلتا ہے اور وہ آ کے جو کہتا ہے کیا بیں جو وہ کی ہوئی ہے صبح سے. تو اس کی اماں کہتی ہے بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ مذاق کری ہے، یہ جو بھی ہے بہانے کر رہی ہے، اور جب کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تو اس کو مار ہی پڑے گی باجی کے گھر سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ یہ چاچا افضل جو ہے وہ سرتاج کے گھر چلا جاتا ہے، تو اس کو سارا بتا رہا ہوتا ہے. بس اتنا ہی بتایا ہوتا ہے. تو اتنے مینو جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ چاچا جو ہے وہ ڈسپینسری سے ہو کے اور ان کے رشید احمد کے گھر گئے. تو مینو نے یہ بات سن لی ہے. تو جو رشید احمد ہوتے ہیں وہ بائک پہ بٹھا کے ڈاکٹر کو جو ہے وہ بس اسٹیشن جو وہ چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں. اب آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا لاسٹ سین اس ایپیسوڈ کا، ایپیسوڈ 9 کا ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سامان اپنا بس میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر مینو بھی جو ہے وہ پیچھے پیچھے جو وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب جیسے بس میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جی مینو کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے. تو مینو بڑی افسردہ سی ہوتی ہے اور سر ہلا رہی ہوتی ہے ایسے دائیں بائیں کہ نہ جائیں نا آپ. تو یہیں پہ یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ والی ایپیسوڈ بھی بہت زبردست تھی. آپ لوگ بھی ایپیسوڈ دیکھیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی رائے ہو، جو بھی اچھی بات ہو، کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اور جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.